حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سورج طلوع ہو یعنی دن کا آغاز ہو تو ہر انسان پر ضروری ہے کہ وہ اپنے ہر جسم کے عضو کا صدقہ لازمی دے۔ اگر اس کے پاس مال میسر نہیں ہے تو اس کے اور بھی ذرائع اور صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، وہ اختیار کرے، لیکن اپنے جسم کے ہر عضو کا، ہر ہڈی کا، ہر جوڑ کا صدقہ جو ہے اس پر لازم ہے کہ وہ ادا کرے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی ہے، اس ایک دانے میں سے 7 بالیاں اس میں سے نکلی ہوئی ہیں اور ہر دانے پر 100 پھل لگا ہوا ہے۔ میں یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کی مثال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھتا ہے۔ اب کوئی انسان کہے کہ میں خرچ کرتا ہوں میرا تو کم ہوتا ہے، لیکن انسان یہ نہیں سمجھتا کہ اگر ایک انسان نے 1000 روپیہ خرچہ کیا ہے، ہو سکتا ہے اس کے اوپر کوئی ایسی مصیبت آنے والی ہو، اس مصیبت سے بچنے کے لیے اس کو 10,000 خرچہ کرنا پڑے اور اس 1000 کی وجہ سے وہ 9000 کے نقصان سے بچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی، بلکہ آنے والی مصیبت کا ٹل جانا بھی، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک انسان کے لیے نعمت ہے اور انسان کے لیے اس کا اجر اور ثواب ہے کہ انسان تھوڑا سا خرچ کر کے بڑے آنے والے نقصان سے اپنے آپ کو بچا لے اور اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انفق علیک، فرمایا کہ خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ تو یہ بہت بڑا ایک نسخہ ہے، جو انسان پریشان ہے، تنگ دست ہے، اپنے حالات سے مجبور ہے، اسے چاہیے انفق علیک، اللہ فرماتا ہے تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ حافظ عبد الوہاب سے ڈھار کے دروس، خطبات اور بیانات سننے کے لیے ان کے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسلام نے جو عبادات ہمیں بتلائی ہیں ان عبادات کی 2 قسمیں ہیں، ایک مالی اور ایک بدنی۔ بدنی عبادات انسان نماز اور اسی طرح جو بھی اعمال کرتا ہے اس کو بدنی عبادت کہتے ہیں، اور مالی عبادات میں جو انسان مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو اسے مالی عبادت کہا جاتا ہے۔ اور مالی عبادات میں صدقہ کرنا ایک بہت بڑا افضل عمل اور اجر اور ثواب کے حساب سے بہت بڑا عمل ہے۔ اس صدقے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ میں تفصیلاً اور وضاحتاً بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید نے بھی اس موضوع کو مختلف جگہوں پہ مختلف انداز سے بیان کیا ہے۔ کہیں صدقہ کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے، کہیں ان کے اجر اور ثواب کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کا ذکر کیا ہے، اور احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف ترغیب دی ہے کہ ہر مالدار اور ہر غریب اپنے طور پر وہ لازم ہے کہ وہ صدقہ کرے۔ بعض جگہوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لازمی قرار دیا ہے کہ انسان کے جسم پر یہ حق ہے کہ وہ اس کا صدقہ نکالے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سورج طلوع ہو یعنی دن کا آغاز ہو تو ہر انسان پر ضروری ہے کہ وہ اپنے ہر جسم کے عضو کا صدقہ لازمی دے، چاہے وہ مال کی صورت میں ہو۔ اگر اس کے پاس مال میسر نہیں ہے تو اس کے اور بھی ذرائع اور صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، وہ اختیار کرے، لیکن اپنے جسم کے ہر عضو کا، ہر ہڈی کا، ہر جوڑ کا
صدقہ جو ہے اس پر لازم ہے کہ وہ ادا کرے۔ شریعت نے اس نیکی کے کام کو بڑا ہی آسان کر کے پیش کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بھی کچھ ایسا تھا کہ آپ سختی کو پسند نہیں فرماتے تھے، اور آپ اس چیز کو ناپسند فرماتے تھے کہ کسی کام کی وجہ سے میری امت پر مشقت آ جائے۔ اس لیے جب بھی آسمان سے کوئی حکم آتا اور آپ کو یہ اختیار دیا جاتا، ان دونوں کاموں میں سے ایک کا اختیار کر لیں، تو آپ اس کا اختیار کرتے جو بظاہر کرنے میں آسان ہوتا تھا، تاکہ وہ امت پر بھاری نہ پڑے۔ لولا اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ ہر نمازی نماز سے پہلے مسواک کرے، فرمایا اگر یہ میری امت پر مشقت کا باعث نہ بنتا تو میں اسے لازم قرار دیتا۔ یعنی اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اسلام کے مزاج میں سختی نہیں ہے، نرمی ہے۔ اس لیے اسلام ہر کام کا آغاز جو ہے وہ نرمی سے کرتا ہے۔ اس لیے صدقے کا آغاز جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نرمی سے کیا ہے، چھوٹی نیکی سے کیا ہے۔ اور وہ چھوٹی نیکی کون سی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینار انفقتہ فی سبیل اللہ ودینار انفقتہ فی رقبہ ودینار تصدقت به علی المساکین ودینار انفقتہ علی اہلک اعظمها اجرا۔ فرمایا ایک آدمی خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، اس نے 1 دینار خرچہ کیا، انفقتہ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کیا 1 دینار، ودینار انفقتہ فی رقبہ، اور ایک آدمی نے 1 دینار خرچ کیا کسی غلام کو آزاد کرنے کے لیے، ودینار، اور ایک آدمی نے خرچ کیا علی المسکین، ایک مسکین کے اوپر، اور چوتھا آپ نے فرمایا ودینار انفقتہ علی اہلک، ایک آدمی نے خرچ کیا 1 دینار اپنے گھر والوں پر۔ فرمایا ان چاروں میں سے اجر کس کا زیادہ ہوا؟ فرمایا اعظمها اجرا، اجر میں وہ بندہ سب سے آگے نکل جانے والا ہے جس نے اپنے اہل و عیال پہ خرچ کیا۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ پہلی حکمت یہ ہے کہ آپ نے جس پر خرچ کیا آپ ان کے مسئول ہیں، آپ سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ نے اپنا حق ادا کیا، وہ حق ادا کرنے کا آپ کو اجر اور ثواب مل گیا۔ دوسری حکمت کیا ہے؟ آپ نے اپنے اہل و عیال کی جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے اس کو ادا کرتے ہوئے انہیں سوال سے بچایا، رسوائی سے بچا دیا، آپ کو اس کا بھی اجر مل گیا۔ اور تیسرا اجر اس کا یہ ہے، تیسری حکمت یہ ہے کہ آپ نے وہ خرچ کیا اللہ کے حکم پر، کہ اللہ نے آپ کو آرڈر دیا ہے، اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے آپ نے خرچ کیا، آپ کو اس کا بھی اجر مل گیا، آپ اپنی مسئولیت سے آزاد ہوئے۔ تو اسلام کتنا بہترین ایک دین ہے، ایک شریعت ہے، ایک قانون ہے کہ آپ کو صدقے کا حکم دیتا ہے اور اس کا آغاز اپنے اہل و عیال سے بتلاتا ہے۔ وہ صدقہ کوئی صدقہ نہیں ہے کہ جو انسان باہر کرے
اور اس کے گھر والے ان نعمتوں سے محروم ہوں اور یہ باہر خرچ کرتا پھرے، ایسی نیکی کا ثواب اور اجر نہیں ہے، ایسے عمل کا کوئی اجر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر تشریف لے کر گئے اور دیکھا وہ صحابی بہت بیمار ہے اور ایسی بیماری میں ہے کہ انہیں یقین ہے کہ یہ بیماری قرب الموت ہے، یعنی موت کے قریب ہوں میں، اس بیماری سے میری بچنے کی امید نہیں ہے۔ فرمایا، وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ میں سمجھا کہ اب اس بیماری سے میری نجات ممکن نہیں ہے اور اس بیماری کی وجہ سے میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تیمارداری کے لیے آئے، تشریف لے کر آئے۔ فرمایا کہ میں نے آپ سے فرمایا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری بیماری بہت حد درجے تک پہنچ گئی ہے، مجھے امید نہیں ہے کہ میں بچ پاؤں گا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں مالدار ہوں، میرے پاس مال بہت ہے اور میرے وراثت میں صرف ایک لڑکی ہے اور کوئی اولاد بھی نہیں ہے۔ فرمایا تو میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا میں اس مال میں سے 2/3 صدقہ کر دوں؟ اپنے مرنے سے پہلے 2/3 صدقہ کر دوں، یعنی کہ 3 حصے صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ فرمایا پھر میں نے پوچھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیں کیا آدھا مال صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، آدھا مال بھی صدقہ نہیں کرو۔ فرمایا پھر آپ نے فرمایا ایسا کرو اس کا 1 حصہ جو ہے وہ صدقہ کر دو، 3 حصے جو ہے اپنی اس بیٹی کے لیے، لڑکی کے لیے جو آپ کی وارث ہے، اس کے لیے صدقہ کر، اس کے لیے یہ مال رکھ کے جاؤ۔ اور آپ نے حکمت کیا بیان فرمائی؟ فرمایا الثلث کثیر، 3 حصے تو بہت زیادہ ہیں، 3 حصے خرچ کرنا بہت زیادہ ہے۔ فرمایا کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تو سارا مال خرچ کر کے اور اپنے پیچھے والوں کو محتاج چھوڑ کر جائے اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے؟ فرمایا کہ اس نیکی کا اجر نہیں ہے۔ نیکی کون سی؟ آپ نے فرمایا تم اللہ کے لیے ایک لقمہ بھی اگر خرچ کرو گے، ایک ذرہ برابر بھی خرچ کرو گے اللہ کی خوشنودی کے لیے، تمہیں اس کا اجر بھی ملے گا۔ اور فرمایا آپ نے چھوٹی سی نیکی کا اشارہ دیا، آپ نے فرمایا اگر اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا ہوا وہ عمل جس میں فرمایا اگر تو اپنی بیوی کے لیے ایک لقمہ بھی اس کو کھلائے گا یا اس کا بندوبست کرے گا، فرمایا اس کا بھی تجھے اجر ملے گا۔ تو اجر چاہتا ہے، ثواب چاہتا ہے؟ فرمایا ثواب کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے بعد میں رہ جانے والوں کے لیے اتنا مال چھوڑ کہ وہ کفایت کر جائیں اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ ہاتھ پھیلانے کو اسلام نے معیوب قرار دیا ہے اور کم خرچ کرنے کو اسلام نے پسند کیا ہے، لیکن اپنی استطاعت کے مطابق۔ اگر انسان کے پاس ہے ہی نہیں تو وہ کم خرچ کرے، لیکن خرچ ضرور کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم جو ہے یہ میانہ روی، اعتدال اور اصولوں پر مبنی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول وضع فرمائے کہ جن کا تم پر حق ہے پہلے ان کا حق ادا کرو، اس کے بعد دوسرا راستہ اختیار کرو۔ اس لیے کہ معمولی اس کیا ہوا صدقہ بھی اللہ کے ہاں بڑا اس کا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان صدقہ کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں ایک کھجور خرچ کرتا ہے، ایک کھجور کی کیا قیمت ہے، اس کے کیا قیمت ہے یا وہ کتنی قیمتی ہوتی ہے ایک کھجور؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کھجور کو ایسے سنبھال کے رکھتا ہے، ایسے اس کی پرورش کرتا ہے جیسے تم
ایک جانور کی پرورش کرتے ہو، ایک گھوڑے کی پرورش کرتے ہو اور اس کا خیال رکھتے ہو، یہ قیامت کے دن یہ کھجور جب تمہارے سامنے اس کا اجر اور ثواب آئے گا تو انسان وہ دیکھ کر حیران ہوگا کہ یہ نیکی تو میں نے کی ہی نہیں ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ فرمایا ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ اس دانے کی ہے، حبہ انبتت 7 سنابل وہ ایک دانہ، اس ایک دانے میں سے 7 بالیاں اس میں سے نکلی ہوئی ہیں۔ ایک دانہ ہے، ایک سٹا ہے، اور اس سٹے میں سے 7 دانے نکلے ہوئے ہیں اور ہر دانے پر 100 پھل لگا ہوا ہے۔ فرمایا یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کی مثال ہے۔ اب انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، فرمایا ہر دانے پر 100 دانہ لگا ہوا ہے، یعنی ایک خرچ کرنے کے بدلے 700 تک اس کو اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا ہو۔ اور پھر فرمایا واللہ یضاعفہ لمن یشاء، فرمایا اللہ جسے چاہے اس سے بھی زیادہ بڑھا کر اجر و ثواب دے، لیکن کم سے کم ثواب یہ ہے ایک کھجور خرچ کی تو 700 کھجوروں کا ثواب ملے گا، اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ چاہے تو 700 کو 7000 بھی کر دے، 7 لاکھ بھی کر دے، 7 ارب بھی کر سکتا ہے۔ یہ انسان کی نیکی پر ہے، اس کی نیت پر ہے، اس کے اخلاص پر ہے کہ کس طرح وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لہم ولہم اجر کریم، فرمایا خرچ کرنے والے اور خرچ کرنے والی عورتیں، فرمایا جو اللہ کو قرض دیتے ہیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض دیتا ہے، قرض سمجھ کر خرچ کر لے، ویسے خرچ نہیں کرتا تو یہ سمجھ لے کہ میں اللہ کو قرض دے رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کسی کا دیا ہوا واپس کرتا ہے تو اتنا نہیں کرتا، یضاعفہ اضعافا کثیرا، فرمایا اس میں بہت سارا اضافہ کر کے اس بندے کو واپس دے دیتا ہے۔ لیکن انسان کو یقین ہو، توکل ہو، بظاہر تو انسان سمجھتا ہے میں خرچ کروں گا مال کم ہوگا، خرچ کرنے سے مال کم ہی ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھتا ہے۔ اب کوئی انسان کہے کہ میں خرچ کرتا ہوں میرا تو کم ہوتا ہے، لیکن انسان یہ نہیں سمجھتا کہ اگر ایک انسان نے 1000 روپیہ خرچہ کیا ہے، ہو سکتا ہے اس کے اوپر کوئی ایسی مصیبت آنے والی ہو جس مصیبت سے بچنے کے لیے اس کو 10,000 خرچہ کرنا پڑے، اور اس 1000 کی وجہ سے وہ 9000 کے نقصان سے بچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی، بلکہ آنے والی مصیبت کا ٹل جانا بھی، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک انسان کے لیے نعمت ہے، اور انسان کے لیے اس کا اجر اور ثواب بھی ہے کہ انسان تھوڑا سا خرچ کر کے بڑے آنے والے نقصان سے اپنے آپ کو بچا لے اور اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدقے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی، فرمایا انفق علیک، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انفق علیک، فرمایا کہ خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ تو یہ بہت بڑا ایک نسخہ ہے، جو انسان پریشان ہے، تنگ دست ہے، اپنے حالات سے مجبور ہے، اسے چاہیے انفق علیک، اللہ فرماتا ہے تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اور ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ کوئی انسان آپ کو کہے کہ بھائی یہ تھوڑا سا سرمایہ فلاں کاروبار میں لگا دو، میری گارنٹی ہے کہ ڈبل ٹرپل ہوگا، فائدہ ہوگا، انسان کے کہنے پہ خرچ کر لیتا ہے اور ہو سکتا ہے نقصان بھی اٹھا لے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انفق علیک، خرچ کرو
تم پر خرچ کیا جائے گا، تمہارے راستے آسان کیے جائیں گے۔ اس لیے یہ عادت بنانی چاہیے کہ ہر روز انسان صدقہ کرے۔ الصدقۃ برہان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدقے کے 2 فائدے ہیں، بہت بڑے فائدے۔ فرمایا یہ اللہ کے غصے کو ختم کرتا ہے اور یہ بری موت سے انسان کو بچاتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ ہر روز اپنے مال میں سے تھوڑا خرچ کرے، 10 روپے خرچ کرے تو وہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ 700 گنا زیادہ اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ 1 روپیہ خرچ کرے، 700 گنا تک اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ اپنے بچوں کو بھی اس چیز کی تربیت دے کہ ہر روز خرچ کرنے والے بنے، اور اللہ کی راہ میں دیا ہوا مال جو ہے وہ ہر روز تھوڑا تھوڑا اس کو خرچ کرتے جائیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ان پر مہربان ہو اور اپنی رحمت اور فضل کے دروازے کھول دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں خرچ کرنے والوں میں سے بنائے اور بخیلوں میں سے اور کنجوسوں میں سے نہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ بیماروں کے لیے دعا فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، جو فوت شدگان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے دوست اور یہاں بیس کالونی کے پرانے ساتھی تھے اور حاجی اشرف صاحب شاید ان کا نام تھا، بولا بھائی کیا نام تھا؟ حاجی اشرف نام تھا؟ اچھا گجر ان کو کہتے تھے، ان کا گجرانوالہ میں جو ہے وہ انتقال ہوا ہے۔ ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ جو پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے، جو مقروض ہے اللہ تعالیٰ ان کو قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔